دارال افتاء کے اندر جو سب سے زیادہ مسائل آ رہے ہیں، جو سب سے زیادہ پوچھے جانے والے مسائل ہیں، چاہے وہ مدارس کے دارالافتاء کے اندر ہو، چاہے وہ میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے پوچھے جانے والے مسائل ہوں، سب سے زیادہ مسائل طلاق کے بارے میں ہوتے ہیں۔ اور یہی سوال ہوتا ہے کہ جی ہمیں اس طریقے سے طلاق دے دی، میں نے اس طریقے سے طلاق دے دی، کیا طلاق واقع ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ایک ہوئی کہ دو ہوئی، تین ہوئی، طلاق رجعی ہے یا طلاق بائن ہے؟ رجوع ہو سکتا ہے، رجوع نہیں ہو سکتا۔ اگر طلاق بائن ہو چکی تو اب ہم کیا کریں؟ اس طرح کے ہزاروں مسائل جو ہیں اس وقت دارالافتاء کے اندر آ رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے غصے پر قابو نہیں کر پاتے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جوش اور تیش میں آ کر ہم بیویوں کو جو ہے ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ جس کے بعد ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے، اور پھر ہم دارالافتاء کا رجوع کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح بعض جو ہے جو آج کل کے ماحول کے اندر ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہونے لگ گئے ہیں، موٹر سائیکل کے، گاڑیوں کے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت بھی فرمائے۔ اور اس کے بعد بہت سی ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ بیوہ ہو جاتی ہیں، اور بیوہ ہو جانے کے بعد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہ ایک عدت گزارنے والی جو ہے وہ بیوہ کے ساتھ جو ہے نامناسب سلوک کیے جاتے ہیں، جاہلوں والے سلوک کیے جاتے ہیں، اسے ایک گھر کے ایک اندھیری کوٹری کے اندر بند تک کر دیا جاتا ہے، جس سے اسے 4 مہینے تک باہر بھی نہیں نکلنے دیا جاتا۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے اس پر لعن طعن کی جاتی ہے، اور اس پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اور طرح طرح کی باتیں کسی جاتی ہیں، اور عورتیں پھر بیچاری ان مسائل کے لیے جو ہے علماء کرام اور مفتیان کرام سے رجوع کرتی ہیں۔ اس لیے ہم رہنمائی آفیشیل کے ذمہ داران نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم اپنے سننے والے تمام ناظرین کے لیے کیوں نہ طلاق اور عدت کے مسائل جو ہیں ان پر تفصیلی گفتگو کریں، اور تفصیلاً یہ بتلایا جائے کہ طلاق کی قسمیں کتنی ہیں، طلاق رجعی کیا ہوتی ہے، طلاق بائن کیا ہوتی ہے، کتنی طلاقوں پر دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے، کس طلاق پر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، کس طلاق کے بعد جو ہے حلالے کی ضرورت ہوتی ہے، حلالہ کیا ہے۔ اسی طرح عدت گزارنے کے اوپر کہ جب طلاق دے دی جائے اس کی عدت کیا ہے، اس کی عدت کتنی ہے، کہاں گزارنی ہے، کیسے گزارنی ہے، اگر عورت بیوہ ہو جائے اس کی عدت کتنی ہے، کیسے اور کہاں گزارنی ہے، ان مسائل پر گفتگو کی جائے۔ لیکن یہ مسائل ایسے ہیں کہ ان کو ایک نشست کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مختصراً تو ہم آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیں گے، لیکن اس سے آپ حضرات کو سمجھنے میں پھر پریشانی ہوگی، اور آپ حضرات جو ہیں وہ پھر دوبارہ کسی نہ کسی کے پاس اس کی جو ہے آگاہی کے لیے تشریف لے کر جائیں گے۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کے لیے ان طلاق کے مسائل پر، اس کے بعد عدت کے مسائل پر جو ہے تفصیلی مرحلہ وار گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ ہر اتوار کو جو ہے وہ ہم طلاق کے مسائل سے ابتدا کریں گے، اور طلاق کے جو ہے اقساموں کے اوپر بھی تفصیلاً انشاءاللہ گفتگو ہوگی، طلاق کے مسائل پر بھی گفتگو ہوگی، کن چیزوں سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، کن باتوں سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ان تمام چیزوں پر ہم مرحلہ وار انشاءاللہ اتوار کے دن آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں گے، اور ان مسائل کو تفصیلاً بیان کریں گے تاکہ عوام الناس جو ہے ان کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو، اور وہ لوگ جو ہیں اپنی ان غصوں پر بھی قابو کرنے والے بن جائیں، تاکہ ایسا دن ہی نہ آئے کہ ہم جو ہے وہ بعد میں پریشان ہوں۔